بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ معزز سامعین کرام، آج کل مکتبہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پر یا علی مدد کہنے کے حوالے سے کافی لوگ اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یا علی مدد کہہ کر پکارنا معاذ اللہ اس کو شرک قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آج کل دور حاضر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کی آئے دن یہ ویڈیوز آئی ہوتی ہیں کہ جب شیعہ یا علی مدد پکارتے ہیں تو معاذ اللہ اسے قرآن پاک کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہوتی ہے۔ تو ان کی خدمت میں اور ان کے ماننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کو لے کر آپ باقی آیات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے، جو کہ آپ لوگوں نے ایک روش اختیار کی ہوئی ہے۔ آپ لوگ منکر ہیں مولا علی علیہ السلام کی مدد کے، اور اگر آپ صحیح معنوں میں کربلا کی طرف اگر آپ رخ کریں یا آپ قرآن کی طرف رخ کریں، ایک ہی بات ہے۔ تو مولا حسین ابن علی علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بالکل قرآن پاک سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے کہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا میں اللہ کی مدد کی، اللہ کے ناصر بن کر کربلا میں مولا حسین علیہ السلام اترے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے قرآن پاک کی طرف ہی چلتے ہیں۔ اس وقت یہ کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے، اور اس کی سورہ الصف کی آیت نمبر 14 جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو دین خدا کے مددگار بنو۔ اب معزز سامعین کرام، عربی میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ یہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ اب ترجمے میں انہوں نے دین خدا ڈال دیا ہے، لیکن اگر قرآن عربی کو ہی دیکھا جائے تو کونوا انصار اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے حواریوں کو جب اللہ کا یہ حکم پہنچا رہے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے، چاہے دین کے لیے جس کے لیے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا انسانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس سے پہلے مومن بننا لازم ہے۔ اچھا جی، ایک یہ دلیل۔ اب اس کے علاوہ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اور اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے دین خدا ڈال دیا ہے، لیکن مفہوم تو وہی ہے، لیکن اس کا جو اصل مطلب ہے آیت کا یہ جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو تم خدا کی مدد کرو گے یا اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سورہ محمد اور آیت نمبر 7 یہ آپ تمام حضرات کے سامنے ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تفصیل کے لیے چلتے ہیں۔ یہ جی تفسیر نور الثقلین، اور اس کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 646۔ جی ہاں، اب یہاں پر بھی وہی لکھا ہے ایمان والو، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور اہل ایمان سے ان کی کامیابی کا مشروط وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جہاد کیا جائے، اور جہاد کا مقصد مال غنیمت کا حصول اور کشور کشائی اور توسیع مملکت نہ ہوگی۔ یعنی معزز سامعین کرام کہ بغیر کسی لالچ کے
اللہ کے دین کو بچانا اللہ کی مدد کرنا کہلاتا ہے۔ اور جس طرح کربلا میں مولا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مددگار بن کر اترے، اس سے پہلے انبیاء بھی اس طرح اللہ کی مدد نہیں کر سکے جس طرح کربلا میں مولا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مدد کی۔ اور کربلا کے جو حقائق آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حسین جیسا کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے، چاہے بے شک سابقہ انبیاء بھی ہوں۔ جس طرح حسین ابن علی نے اللہ کی مدد کی ہے اس طرح سے اللہ کی مدد باقی گزشتہ سابقہ انبیاء بھی نہیں کر سکے۔ تو اب بات آ جاتی ہے جی مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کو پکارنا اور اس کو شرک قرار دینے کی ناکام کوشش کرنا۔ دیکھیں شرک وہ ہے، اگر شرک کی بات کی جائے تو شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹ کر کسی سے مدد لینا کسی بھی کام میں، اس کو شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رستے کو بھول کر یا اللہ اور اللہ کے رستے کو چھوڑ کر کسی سے مدد لینا وہ شرک کہا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا راستہ دیکھا جائے، ہمیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اللہ کے راستے میں اور کوئی نظر ہی نہیں آتا، اس لیے ہمارے منہ سے یا علی مدد نکلتا ہے، اور جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو وہ حکم خدا ہمیں مدد کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور عام آسان لفظوں میں شرک کیا ہے بیسیکلی وہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آج کل کے لوگوں کو بھی شرک کا جو اصل مطلب اور مفہوم ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ شرک کیسے کہتے کسے؟ شرک اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹا دے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارا جائے تو شخص اللہ کے رستے سے ہٹ جائے۔ نہیں، جب بھی ہم نے اللہ کی مدد چاہی تو ہمیں یا علی مدد کہنے سے ہی ہمیں مدد مل گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اب آ جاتے ہیں شرک کی طرف۔ ابھی مثال کے طور پر جیسے آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ ان کو پتہ ہوگا کہ ایلومیناٹیزم کیا ہے، یا ایلومیناٹیز کون ہے، یا فری میسنز کون ہے۔ اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے، وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تم کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے، ہر طرح سے تمہیں سپورٹ کریں گے، لیکن ہمارے قید و نظریات کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے شیطان کے آگے جھکواتے ہیں، اور ان کا جو مسیحا ہے وہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو کامیابیاں نہ مل رہی ہیں یا جو بھی آزمائش میں ہو تو ان کو یہ لوگ مل کر ان کو ورگلاتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اللہ کا رستہ چھوڑ کر ایک شارٹ کٹ اپناتے ہیں اور اللہ کی مدد کے، اللہ کی نصرت کے انکاری ہو کر وہ اس رستے پر چلے جاتے ہیں جو اللہ کے رستے سے بالکل مخالف ہو، یعنی شیطان کے رستے پر وہ لوگ جو لوگوں کو چلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں شرک کرنا، کہ اللہ اور اللہ کے نیک بندوں ولیوں کو چھوڑ کر شیطانیت کی طرف چلے جانا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے رستے کی طرف آئیں تو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا، تو پھر وہاں پر آ کر یا علی مدد کہنا بھی بنتا ہے، اور ہماری مدد ہوتی بھی ہے، اللہ ہماری مدد کرتا بھی ہے۔ کیونکہ علی کے سوا، اب دیکھیں علی کے سوا اگر کسی اور کو دیکھا جائے کہ یار چلو مدد کے لیے ان کو بلا لے، کوئی احد سے ہمیں بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی حنین سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی خیبر میں ناکام ہو کر واپس آتا ہوا نظر آتا ہے سوائے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ہم پھر یا علی مدد کیوں نہ کہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کے جو بڑے بزرگ پیر یا جن کو آپ اپنے لیے معتبر مانتے ہو یا دین کا حصہ مانتے ہو، اصل میں وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگتے رہے، تو اس وجہ سے ان کو کوئی مدد کے لیے تو پکار سکتا نہیں، یا ان جن لوگوں نے اللہ کی رضا حاصل نہ کی ہو ان لوگوں کو ہم کیسے پکار سکتے ہیں مدد کے لیے؟ اور بلکہ آپ خود لوگ بھی اسی شرمندگی کے باعث نہیں شاید ان کو مدد کے لیے پکار سکتے، کیونکہ آپ کو بھی ان کے حالات و واقعات سے آپ لوگ بھی واقف ہو۔ تو آ جا کے لے دے کہ صرف علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی ایسی ذات ہیں، ایسی شخصیت ہیں جن کو مدد کے لیے پکارا جائے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور ہماری مشکلیں آسان بھی ہوتی ہیں، اور ہمیں مدد ملتی بھی ہے۔
تو ایک علی تو ہیں ہمارے لیے جو ہمیں صرف اور صرف اللہ کے راستے پر چلانے پر مجبور کرتے ہیں، یا ان کی جو پاک زندگی ہے یا جو ان کی جو پاک سیرت ہے وہی پڑھنے دیکھنے کے بعد ہم لوگ قائل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فقط اور فقط صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم لوگ ساری زندگی چلتے ہیں۔ اس لیے باقی جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ہمارے اوپر تو اس طرح کے کوئی ہتھ کنڈے تو نہیں اپنا سکتے اور نہ ہی ہمیں ورگلا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ورگلائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطانیت کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کے بعد وہ مسلمان تو نہیں رہ جاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ تو جیسے میں نے آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ قرآن کی روح سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اللہ کی مدد کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی مدد کے لیے جس طرح حسین ابن علی میدان کربلا میں اترے، اس طرح تو وہ گزشتہ سابقہ انبیاء بھی اس طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کر سکے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا کو مدد کے لیے پکاریں اور ہماری مدد نہ کی جائے؟ لہٰذا آپ صرف ایک آدھ آیت کو پڑھ کے اور اس کا غلط مفہوم نکال کر باقی کے قرآن پاک کی باقی آیات کو آپ پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ یہ جو آپ کی روش ہے یہ روش کفریہ روش ہے، اور صرف ایک آیت پکڑ کے آپ جو شرک کے فتوے لگا رہے ہو، دراصل آپ کا یہ نظریہ کفریہ ہے، آپ کفر پر چل رہے ہو۔ تو لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ تجدید ایمان کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔